عن سہم بن المعتمر عن الحجیمی انہ قدم المدینة رضی اللہ عنہ فلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ازقۃ المدینة فوافقہ فإذا هو مقتزر بإزار قطن قد انتثرت حاشيته وقال عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتيه ولو أن تهب صلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك ولو أن تهب الشسع. رواہ النسائی فی السنن الکبریٰ ورواہ احمد فی مسندہ عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن رجل من قومہ. دھیان سے سنیے، پیچھے سے بیان چلا آ رہا ہے کہ حضرت سہم بن معتمر حجیمی سے روایت ہے. حضرت سہم حضرت حجیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ کی کسی گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا آنے والے نے کہ آپ نے روئی سے بنا ہوا ایک تہبند باندھا ہوا، کاٹن کا، روئی کا یعنی کاٹن کا لنگی باندھا ہوا اور اس کا کنارہ پھیلا ہوا تھا. حجیمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام، السلام علیکم نہیں کہا، علیکہ کو پہلے السلام بعد میں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے سلام غلط کیا، السلام علیکم کہنا چاہیے، علیک السلام نہیں. فرمایا یہ جو تم نے سلام کیا یہ تو مردوں کا سلام ہے، یعنی مردہ مردے کو سلام کرتے آپس میں، تو السلام علیکم نہیں کہتے، علیک السلام، علیک السلام اس طرح کہتے. اس نے کہا آنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی سر انجام دینے کو معمولی خیال نہ کرو، کوئی بھی نیک کام پورا کرو تو اس کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ کے یہاں اسی کا بڑا اجر و ثواب ہے. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ وہ نیکی یہ بھی ہو کہ تو نے کسی کو رسی ہدیہ دے دی، رسی جو چیز باندھنے کے لیے، تو فرمایا یہ بھی نیکی کا. اپنے ڈول سے پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دے. کسی نے پانی مانگا تو آپ نے اپنے ڈول سے اس میں پانی ڈال دیا. اور تیسری نیکی بتائی اپنے مسلمان بھائی کو ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا. اور چوتھا ہے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا آدمی کا دل بہلا دے. یعنی کوئی آدمی خوف زدہ ہے، گھبرا رہا ہے تو اس کے دل میں اس کا دل بہلا دے، تسلی دے دے، تو فرمایا یہ بھی نیکی کا کام. کسی کا انتقال ہو جائے اور وہاں آپ اس کو تسلی قرآن حدیث کی صبر کی آیت سنا دے، احادیث سنا دے، تو فرمایا یہ بھی نیکی کا کام. یا کسی کو تسمہ ہدیہ کر دے. تسمہ یہ پاؤں کے نیچے سے جو پہنا جاتا ہے چمڑے کا، وہ کسی کو ہدیہ کر دے تاکہ کسی کو مٹی یا کنکر پر چلنا نہ پڑے. یا ہماری زبان میں سمجھو چپل کسی کو پہنا دی، تو فرمایا نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، جبکہ ہمارے یہاں عمل سے جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سنت ہی تو ہے، اگر اس پر عمل نہ کیا تو کیا ہو جائے گا. کسی کو ہدیہ دینا سنت ہے، اور کہا اگر عمل نہ بھی کیا تو اس سے کیا ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. آدمی اس کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے. آگے کی حدیث آ رہی کہ اللہ تعالیٰ شانو کس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور کس کی ملاقات کو اللہ ناپسند کرتے ہیں.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اذا حب عبدی لقائی احببت لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی موت کو اچھی چیز سمجھتا ہے، موت کو بری چیز نہیں سمجھتا ہے، تو میں بھی اس کی ملاقات کو اچھی چیز سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ اور جب وہ میری ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس کی مکمل تفصیل آنے والی حدیث میں ملتی، ذرا دھیان سے سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں، اور جو اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس سے مراد موت کو ناپسند کرتا ہے تو ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں، بلکہ موت کے وقت جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے لگتا ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو آدمی اللہ کی رحمت کی امید رکھے، جنت کا خیال کرے شوق سے، اگر موت آ بھی جائے تو برا نہ سمجھے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح نکال کر اس سے ملاقات کرنے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس چلی جا۔ مومن کی روح کو کہا جا رہا ہے خوشی خوشی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ معلوم مومن مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی دل میں اطمینان رکھے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا۔ اور کافر کو جب موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اللہ کی ملاقات کو کافر ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث صاف ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت سے محبت کرنی چاہیے۔ موت مانگنا نہیں، موت کو یاد کرنے کا حکم، موت مانگنے کا حکم ہی نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فضائل اعمال لکھی ہے، ایسی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب ہے موت کی یاد، اس کو خرید کر پڑھنا چاہیے، آپ روئے بغیر رہو گے نہیں۔ ایسی کتاب عجیب عجیب قصے لکھے، صحابہ نبیوں سے لے کر سب کے حالات لکھے۔ موت کی یاد صورت میں ملتی ہے، یہ جتنے کتب خانے ہیں وہاں پوچھئے کہ شیخ زکریا کی کتاب موت کی یاد چاہیے، بھائی بولو نا خریدو گے کہ نہیں؟ 20-50 روپے کی آئے گی، مگر ایک بار پڑھو زندگی میں انقلاب لا دے گا۔ گھروں میں کبھی وقت ہو جائے تو فضائل اعمال کے بعد اس کے قصے بھی سنا دیا گیا۔ انسان کبھی موت کو یاد نہیں کرتا، یہیں پر ہم لوگ مار کھاتے۔ کل میں پرسوں سنیچر کو میں ہارن گاؤں میں تھا، بیان میں چکھلی، تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایصال ثواب کی مجلس تھی تو موت کا یہ پورا بیان موت پر ہوا۔ قرآن میں ہے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو یعنی یاد کرو، یعنی کسی کی موت ہو جائے تو اپنی موت کو یاد کرو۔ جانور بھی مر جائے تو یہ خیال کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو موت آ گئی، ایک بھی میری بھی موت آنا ہے۔ اس یاد کرنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قبرستان جاؤ، وہاں مردے لوگ سوئے ہیں، ان کو موت آ گئی، وہاں جاؤ، زور القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ قدرتی چیز ہے، آپ جا کے آؤ۔ اچھا جو مسلمان جاتے ہیں وہ تو محسوس کرتے ہیں، ابھی تو سائنس والوں نے بھی محسوس کر کہ انہوں نے کیا کیا، انڈیا کا سب سے اونچا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا، دلی سے چھپتا ہے۔ اب تو آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں، اب تو موبائل میں ٹائمز آف انڈیا لکھو دیکھ لو۔ اردو پیپر انقلاب میں کبھی کبھی یہاں اتوار کو یہ گلی میں سے خرید کے لے جاتے، سوموار رویوار کا پیپر، اب میں نہیں خریدتا ہوں، اب پیپر آن لائن دیکھ لو، انقلاب پیپر۔ تو اس میں امریکہ کے حوالے سے لکھا تھا کہ جو لوگ قبرستانوں سے نکلتے ہیں،
قبرستان، چاہے یہودی کا قبرستان ہو، عیسائی کا ہو، مسلمان کا ہو، مسلمان زیادہ. تو سائنس والوں نے ایک مشین تیار کیا جو سیدھا دماغ پر فٹ کر دیتا ہے، ایسے بٹھا دیتا ہے، جو قبرستانوں سے نکلے. اور دماغ کا ڈی این اے کہتے ہیں، انگلش میں ڈی این اے کہتے ہیں، دماغ کا ڈی این اے لیا جتنے قبرستان سے نکلے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی بتلا رہا ہوں کہ آج 1500 سال کے بعد اس حدیث پر پہنچے یہ لوگ. اور پھر وہ جو اس کے دماغ سے کیچ ہوا، مشینری نے کیچ کیا. ہماری ایم آر آئی نہیں کرتے، ایم آر آئی ایسا ایک مشین آتا ہے کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو اخبار میں لکھا تھا کہ جتنے لوگ قبرستان سے نکلے ان کا دماغ کا ایم آر آئی لیا، ڈی این اے، اس کے بعد اس کو کمپیوٹر پر رپورٹ نکالا کہ دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا جو قبرستان سے نکلے. تو لکھا تھا کہ جتنے لوگ قبرستان سے نکلے ان کے دماغ میں نیک اور اچھے کام کرنے کے خیال چل رہے تھے، اور کہا یہ برکت ہے قبرستان سے نکلنے. اب زور سے بے شک بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ ارے بھائی زور سے بولو. اب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی فکر کرو. آدمی پہلے یہ سوچے گا کہ یہاں بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں سو گئے، تو میری تو مونچھ ہی نہیں، بڑے بڑے اللہ والے سو گئے، ہماری کیا ایسی. ابھی میں احمد آباد گیا تھا ایک پچھلی جمعہ، اب کی بات تو قبرستان نہیں جا پایا تھا، اس سے پچھلی بار گیا تھا. بہت بڑا قبرستان، اس میں گجرات کے سب سے بڑے امیر تھے دعوت و تبلیغ کی، مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ. بہت اللہ والا آدمی، تقریر نہیں کرتے تھے مگر زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ کئی بے شمار لوگوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ہدایت. تو میں ان کی قبر پر گیا تو مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تیرا اتنا بڑا نیک بندہ، اللہ کا ولی آدمی یہ قبروں میں چلے گئے تو ہماری کیا حیثیت. قدرتی طور پر آخرت کا فکر کرتا، نیک اعمال کی توفیق ہوتی. اس لیے یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہیں ہفتے میں 2 بار جاتے تھے. ذرا زور سے بولو کتنی بار؟ ایک پیر کو، ایک جمعرات کو. اچھا اب پیر جمعرات جانا فرض اور واجب نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں نے بتا دیا. آپ جاؤ پیر جمعرات تو اچھا ہے، نہیں جا سکو کوئی اور دن جاؤ، مگر قبرستان جانا آپ کی سنت ہے. بھائی بولو نا، جاؤ گے انشاءاللہ. 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیا تو ایک پورا قرآن کا ثواب آپ نے پوری امت کو بخشا. تو یہ میں بتلا رہا ہوں. اچھا پھر سائنس والے قبرستان سے گئے بازار میں، یہ پیپر میں لکھا تھا، یعنی آپ چھوٹا موٹا پیپر نہ سمجھو، انڈیا میں سب سے زیادہ ٹاپ لیول پر وہ چل رہا ہے. وہ بازار میں آئے سائنس والے اور الگ الگ آدمیوں کو پکڑا، بازار میں بیٹھے ہوئے بیچ رہے، خرید رہے ہیں، اور ان کے دماغ پہ رکھا وہ مشین، اور پھر کمپیوٹر پر رپورٹ نکالی. تو لکھا کہ جو بازار میں اور ادھر ادھر بھٹک رہے تھے ان کے دماغ کے سے جو رپورٹ نکلی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دماغ میں برے برے خیالات چل رہے ہیں. یہ فرق دیکھو، قبرستان اور بازار. صدق اللہ و صدق رسول. بولو بے شک زور سے، اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام سچا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اچھے اعمال کا اس قدر اہتمام کرے کہ جب موت کے وقت اچھے انجام یعنی ایمان پر موت کی خوشخبری سنائی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا. مسئلہ امت کا کیا ہے؟ قیامت کی نشانی میں بتایا کہ آخری زمانے کے جو مسلمان ہوں گے ان میں 2 بیماریاں پیدا ہوں. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کی دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے آج ہے، دیکھ لو آپ پوری دنیا میں دیکھ لو، عراق میں مار پڑی، اور کہاں سیریا میں، پورا سیریا تباہ ہو، اور جگہ جگہ مار پڑ رہی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سمندر کا پانی اور بہاؤ کچڑے کو بہا کر لے جاتا ہے، فرمایا اس سے زیادہ بری حالت ہوگی مسلمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نے، اللہ رسول کیا وجہ ہوگی؟ کیا مسلمان نہیں ہوں گے، کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، دنیا میں کبھی نہیں رہوں گے اتنے زیادہ مسلمان۔ کہا پھر کیا وجہ؟ کہ ان میں 2 بیماریاں پیدا ہوں اور وہ روحانی بیماری۔ فرمایا مال سے بہت زیادہ محبت کریں، مال سے ایک، اور اس کے نتیجے میں موت سے نفرت کرنے لگے۔ یہ دیکھ لو آپ، آج کا مسلمان موت اور قیامت کا ذکر چھڑنا ہی نہیں چاہتا۔ موت کا ذکر کرنے سے آدمی کی عمر میں حدیث میں آتا برکت ہوتی، نور پیدا ہوتا ہے۔ یہی دین کی مجلس ہے، اس میں موت قیامت کا ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ آنے والی زندگی کی باتیں ہوتی، دین کی مجلس ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی مجلسوں میں موت اور قیامت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے دل میں نورانیت آتی ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی جس میں انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے، فرمایا یہی توبہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فی قصۃ الافک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد یا عائشہ فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا إنما أنت من بنات آدم فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه وفي رواية فإن التوبة من الذنب الندم۔ دھیان سے سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصے عفق کے بارے میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف اللہ کی، اس کے بعد ہے کہ عائشہ مجھے تیرے متعلق کس قسم کی باتیں موصول ہوئی ہے، بے شک تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو انقریب اللہ تعالیٰ تیری برات ثابت کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی بعض لوگوں نے، وہ قصہ قرآن پاک میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے بات پہنچائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھول چک ہوئی ہے، حضور تک یہ بات پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو پاک دامن ہے اور کوئی غلطی نہیں تیری تو اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا اس تہمت سے اور تجھے پاک صاف کر دے گا، لیکن اگر تو نے گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اس کی طرف رجوع کر لے۔ یقیناً بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یقیناً کسی گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا اس سے توبہ ہی کر، یہ توبہ ہی نہیں جب انسان گناہ کرنے کے بعد کہے کہ یہ اللہ مجھ سے غلطی ہو، دل میں شرمندگی، فرمایا یہی توبہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر گناہ کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں، دھیان سے سنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہے، وہ گناہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے، تو اس کی توبہ کی قبول کے لیے 3 شرط۔ نمبر 1 تو اس گناہ کو چھوڑ دے، یعنی اب دوبارہ اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، 1۔ نمبر 2 اس پر شرمندگی کا اظہار ہو، شرمندہ ہو کہ اللہ میں نے غلط کام کیا۔ نمبر 3 آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہ 3 شرطیں، گناہ کو چھوڑنا، اس پر شرمندگی ظاہر کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے تو اس کی 4 شرطیں ہیں، 3 شرطیں اوپر والی اور چوتھی یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اگر اس سے کوئی اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے اور کسی انداز میں اس کے ساتھ معاملے کو صاف کر لیا جائے۔ مرکزی شرط جو ہے شرمندگی ہے۔ جب مسلمان اللہ کے سامنے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا تو امید ہے کہ آئندہ بھی وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہے۔ مذکورہ حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ یاد رکھنا قرآن پاک میں پورا قصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی قرآن میں آیتیں اتاری کہ جھوٹی تہمت تھی۔
اللہ تعالیٰ نے خود ان کی عفت و برات کا اعلان کیا تھا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، معلوم نہیں وہ واقعی عفت کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کی باتیں جانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تیری پاک دامنی نازل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، حضرت عائشہ نے کوئی گناہ کیا ہے نہیں، مگر نہیں، بلکہ اللہ کی وحی کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ اے عائشہ تیری پاک دامنی کے لیے آسمانوں سے اگر تو نے گناہ نہیں کیا ہے تو تیری پاک دامنی کی آیتیں نازل کرے، چنانچہ آیتیں نازل ہوئی۔ پورا مجمع زور سے بولو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف غیب کا علم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا۔ حضور کو جن چیزوں کا علم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ چلیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آگے کی حدیث آ رہی جس میں خلاصہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، کافر کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے بھی۔ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا ان کی شان، بتلا نہیں سکتے جیسے انسان کا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے بھی ہاتھ مبارک ہو وہ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان، وہ اس کو چھوڑ دینا اللہ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ اپنا رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، دن میں جو گناہ ہوئے مغرب کا ہو، رات کو توبہ کرے۔ پھر دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ فرمایا مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک یہی سلسلہ رہی۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج پچھم سے نکل جائے گا، ابھی تو پورب سے نکل رہا ہے، جب پچھم سے نکل جائے گا تو زور سے بولو بھائی توبہ کا دروازہ بند۔ پھر کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کا ایمان بھی مقبول نہیں ہو، کوئی مسلمان بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ سورج پچھم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس لیے ہر وقت توبہ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھو، قیامت کی یہ نشانی ہے کہ سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، مگر میں اور آپ اس کو دیکھنے پائیں گے کیا نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا توبہ ہر وقت کر لینی چاہیے، گناہ کے ہر وقت توبہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صبح اٹھے تو بھی آدمی کہے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیری گنہگار بندی ہوں، مجھے معاف فرما۔ رات بستر پر جائے تو بھی اللہ سے کہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اس معاملے کا شوق دلایا گیا ہے کہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی گناہ ہو جائے انسان فوری طور پر توبہ کے لیے بارگاہ میں الہی میں جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم و شفیق ہے کہ وہ گنہگاروں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ بولو وہ گنہگاروں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک حدیث آ رہی جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کو سمجھایا ہے۔ توبہ کس طرح سمجھا؟ فرمایا کہ توبہ کو ایسا سمجھو جیسے ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر نکلا، سواری لے کر، دوڑتا رہا، اتنی گاڑی چلائی کہ تھک گیا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، تھک گیا، گاڑی سائڈ پہ لگائی، جنگل سے گزر رہا اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ میں نے گاڑی جو پارک کی تھی وہ کوئی چورا کے لے گیا جنگل سے۔ توبہ کو سمجھا رہے، بہت ڈھونڈا نہیں ملا، اتنا ڈھونڈا کہ دوبارہ تھک گیا اور واپس دوبارہ نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب نا امید ہو گیا، فَيَئِسَ، حدیث میں نا امید ہو گیا، پورا مجمع زور سے بولو کہ اب گاڑی ملنے والی نہیں، اتنا ڈھونڈا۔ جب دوبارہ آنکھ لگ گئی اور سو گیا اور آنکھ کھولی دوبارہ تو اچانک دیکھتا ہے کہ میری گاڑی سامنے حاضر۔ اللہ اکبر، نا امید تھا، مارے خوشی کے کیا بولا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو
خوشی کے مارے، جان بوجھ کر نہیں بولا، کوئی جان بوجھ کر بولے تو ایمان سے نکل جائے، اللہ کو مارے خوشی سے کہا انت عبدی وانا ربک، خوش تعریف کرنے گیا، اللہ آپ میرے رب ہیں، مجھے اس جنگل کے میدان میں آپ نے میری گاڑی واپس کر دی، آپ کا شکر و احسان مانتا ہوں۔ تو اس شکر کے ادا کرنے میں خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کو یوں کہا انت عبدی، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا بندہ، اللہ کو کہہ رہا ہے اور میں تیرا خدا۔ بھائی زور سے بولو، کوئی جان بوجھ کر بولے گا؟ ایمان سے نکل جائے کوئی جان بوجھ کر ہو۔ وہ تو گاڑی ملنے والی نہیں تھی، نہیں ملی، اچانک مل گئی تو ہمارے خوشی سے زبان سے الٹا نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ کتنا خوش نظر آ رہا ہے، وہ جو الٹا بولا یہ اس کی خوشی بتلا رہی ہے۔ فرمایا یہ جتنا خوش ہے اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اللہ، آپ سوچیں اس بندے سے زیادہ خوش ہے جب بندہ یہ کہ اللہ میں گنہگار، اس کے بغیر کام نہیں چلے، کامیابی نہیں ملے، توبہ کر کے رہو ہمیشہ، پھر انشاءاللہ مزے ہی کرنا۔ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جو توبہ لے کر گیا ہے وہ جنت میں چلا جائے، میدان جیت جائے گا۔ اللہ ہم سب مردوں کو، عورتوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو اس پر توبہ والی نیکی بھاری بھرکم، دیکھ لو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فارسل الى قومه سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة فجاء قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم وانه امرنا ان نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قومه غفور رحيم فارسل اليه قومه فاسلم۔ رواه النسائی وابن جریر فی الطبری وابن حبان فی مسندی والحاکم فی المسندی۔ دھیان سے آخری حدیث سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصاری قبیلے کے ایک آدمی مسلمان ہو، انصار مدینے کے رہنے والے کو کہتے ہیں، وہ مسلمان ہو اور پھر اس نے ایمان چھوڑ دیا اور مشرکوں کے ساتھ جا کر مل گیا، بعد میں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، ایمان چھوڑ دیا نا، پھر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ایمان چھوڑ دیا، اس کو شرم آئی تو حضور صحابہ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ میرے لیے اب توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ چنانچہ اس کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بے شک فلاں شخص کو شرمندگی ہوئی ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کے لیے توبہ کا کوئی راستہ باقی ہے، بس اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، غفور رحیم تک آیت پڑھی، بس قوم نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور وہ پھر سے مسلمان ہو گئے، دوبارہ توبہ قبول کر لیا۔ معلوم ہوا کہ مرتد آدمی جو ایمان چھوڑ دیتا ہے دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے، مکمل آیات سے مضمون صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور اپنے رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں۔ دیکھو آخر آیت میں کیا فرمایا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کافر ہو گیا ایمان لانے کا پھر توبہ کر لی دل سے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ دیکھ لیا، تو مسلمان اگر گناہوں کے بعد توبہ کر لے، بولو بھائی کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے؟ بے شک معاف کرے گا۔ چھوٹی سی حدیث ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن مع صاحب البلاء تواضعا لربک وایمانا، رواہ الطحاوی فی شرح معانی الاثار۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے آزمائش والے آدمی کے ساتھ بھی رہا کرو۔
یعنی جن پر اللہ نے مصیبتیں اتاری ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی آزمائشوں کا احساس ہو سکے۔ بھائی ایک آدمی بہت سارا مالدار ہے، تندرستی ہے، کوئی پریشانی نہیں، فرمایا جن پر ہم نے مصیبتیں اتاری ہے تم ان کے ساتھ بھی رہا کرو، صرف مالدار کے پاس نہ بیٹھے، فرمایا تاکہ انسان کو یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اتارنے میں دیر نہیں کرتا، پھر بڑے سے بڑا کیوں۔ اور نفس میں پایا جانے والا تکبر اور گھمنڈ بھی انسان کا دور ہو جاتا ہے جب آدمی مصیبت زدہ، غریب، فقیر، مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ایسی چیزوں کو پسند فرما، لہذا کیا فرما کہ صرف مالداروں کے پاس نہ بیٹھو، دنیا کے بڑھ جائے۔ آج کل ماحول ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ کون عزت والا ہے، کس کی کہاں پہچان ہے، ایم ایل اے کون ہے، سمجھے آپ، دھارا سبھیہ کون ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کون ہے، کس کی کس کے ساتھ پہچان ہے۔ دیکھا کہ کس کے ساتھ، چلو بھائی محبوب علی بابا کے پاس تو مودی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سمجھے آپ، یہ حال ہے لوگ۔ آدمی یہ سوچے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھے، غریبوں کے پاس بیٹھے۔ آگے کی حدیث آ رہی، حضرت اسد بن قرز رضی اللہ عنہ فرما رہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد بن قرز لا تدخل الجنة بعمل ولكن برحمة الله، قلت ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان يتلافاني الله او يتغمدني الله منه برحمته۔ یہ حدیث کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی، امام احمد نے بھی، مسند احمد میں، دارمی نے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کیا۔ حضرت اسد بن قرز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضرت اسد سے، ذرا دھیان دو، بہت کام کی چیز آ رہی، اے اسد تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت کی طاقت پر تو جنت میں جائے۔ اعمال کرنا ضرور ہے مگر بھروسہ تو بولو بھائی کس کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پر۔ میں نے پوچھا، حضرت اسد فرما رہے، میں نے حضور کو ہی پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی جنت میں اپنی عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا یتغمدنی اللہ برحمتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے جوش میں ہی جنت میں جاؤں گا تاکہ کوئی بھی انسان اپنے عمل پر تکبر نہ کرے۔ بھائی بولو نا، کوئی بھی انسان اپنے تکبر پر، اپنے عمل پر تکبر نہ کرے۔ اس لیے فرمایا عمل کا معاملہ اللہ کی رحمت پر۔ توفیق کس نے دی؟ بولو بھائی عمل کی توفیق کس نے دی؟ اللہ۔ معاملہ تو اللہ کی رحمت پر جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جنت میں کوئی آدمی اپنے عمل پر نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الا یتغمدنی اللہ برحمتی، یہاں تک کہ اللہ مجھ پر رحم کا معاملہ نہ فرمائے، میں بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا کوئی کسی کی سفارش پہ بھی نہیں جائے، سفارش کا موقع بھی اللہ دیں گے تو ہی جا پائے، انسان کی کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے لوگ بیٹھے ہیں کہ اولیاء اللہ چھڑا لیں گے، ان کی مزار پر چلے جاؤ، وہاں پھول چڑھا دو، چادر چڑھا دو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، شرک کے کام، ان سے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا۔ آپ سوچو، میں کل اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھ رہا تھا، آج بھی میں نے تھوڑی پڑھی، جتنے ہی اولیاء اللہ ہے، جتنے بھی اولیاء، کبھی انہوں نے ایک رتی برابر شرک نہیں کیا، اور فرمایا اتنی پیاری پیاری باتیں، میٹھی میٹھی باتیں غیر مسلموں کے سامنے کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ اسپیشل باقاعدہ انہوں نے دعوت کا کام اتنا نہیں کیا جتنا میٹھی باتیں کرنے کا کام، اور فرمایا ان کے پاس جو غیر مسلم آتے تھے وہ میٹھی میٹھی باتوں سے، جو پیاری پیاری باتیں کرتے تھے، فرمایا یہی دعوت تو تبلیغ کا ذریعہ بن گیا
وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہو گئے ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے، اور یہی ذریعہ بن گئی دعوت و تبلیغ کا کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ ایمان لائے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اولیاء اللہ کے امام ہیں، بے شمار لوگ عراق، ایران اور ان علاقوں میں لوگ ایمان لائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا 90 لاکھ آدمی ایمان لائے، وہی ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں کہ نفرت کی باتیں پھیلاتے ہیں، ہم اپنے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ میٹھی باتیں کرنی چاہیے، عاجزی والی باتیں، لوگ آپ سے قریب آئیں گے اور آٹومیٹک اللہ تعالیٰ شانو ان کو ہدایت کا ذریعہ۔ یہ کام آج کل رک گیا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے، وہ چاہے کتنی نفرت کی بات پھیلائیں مگر ہمیں محبت کی بات پھیلانا ہے اور دعوت کا کام چالو رکھنا ہے۔ یہ دونوں کام ساتھ رہیں گے تو بے شمار لوگوں کو اللہ ایمان کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ شان۔ ابھی دیکھو قطر میں وہ فٹ بال کا میچ کھیلا جا رہا ہے، مگر ان لوگوں نے بہت سارے علماء جو غیر مسلموں میں دین کا کام کرتے ہیں سب کو بلا رکھا اور بے شمار لوگ ایمان میں داخل ہو۔ وہ اپنی جگہ ہو رہا ہے دنیاوی لحاظ سے، مگر انہوں نے دعوت کا دروازہ نہیں کھول رکھا کہ اتنے دنیا بھر سے لوگ آئے، دنیا بھر سے، ان کو کم از کم پیغام تو پہنچا دے۔ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں؟ برازیل میں پناما جاتا ہوں، وہاں سے قریب ہے برازیل، دنیا کا آخری کونا، اتنا ننگا ملک ہے، اتنا ننگا ملک ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس دن وہ امیر صاحب آئے تھے نا پناما کے، وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے، شرمگاہیں تک نظر آتی، وہ ایسا کہہ رہے تھے، اتنے چھوٹے کپڑے پہنتے۔ وہاں کا پورا خاندان کرکٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے ایمانیات کا ماحول دیکھا وہاں کہ بھائی چاہے کرکٹ وہ فٹ بال کھیلا جائے مگر نمازیں نہ چھوٹے، تعلیم نہ چھوٹے، یہ نہ چھوٹے، وہ نہ چھوٹے۔ بے شمار تبلیغی جماعتیں اتار دی، رائمین سے جو جماعتیں گئے ان میں کئی جماعتیں وہاں کام کر رہی۔ واٹس ایپ پہ آیا، میں نے خود نے سنا، کسی سے سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، تو یہ ہے چیزیں، تو میٹھی باتیں کرنا اور دعوت کے کام کو چالو رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس بیٹھنے کی مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ باہر چلے جائیں۔ آج ہمارے مسجد میں چندے کا اعلان ہے، بہار سے مولانا مختار صاحب آئے ہیں جموئی سے، ان کے علاقے میں گیا ہوں اور یہ ان کے جو محتمم ہیں وہ اپنے یہاں آ بھی چکے ہیں، وہ جو مدرسہ چلانے والے مفتی صاحب وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، لہذا اور بہت غریب پسماندہ علاقہ بہار کا، انڈیا میں سب سے زیادہ غریب کوئی صوبہ ہے تو بہار، اور بھی ہیں مگر یہ سب سے زیادہ ہے، بہت حد کر۔ وہاں مشہور ہے کہ لالو پرساد یادو وہاں برسوں منسٹر رہے، کہتے لالو نے بہاریوں کو لالو نے آلو ہی کھلائے گی، لالو نے آلو ہی کھیا کہ کوئی سب کو بان کرتے۔ بہرحال اس غریب علاقے سے آئے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ للہ، صدقات خیرات سے نوازیں اور مرحومین کے ایصال ثواب کا بھی خیال رکھیں تاکہ مرحومین کو ثواب پہنچے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت سے لوگوں کے فون بھی آئے، میسج بھی، مرحومین کے لیے بھی دعا کرنا ہے، بیماروں کے لیے شفا کی بھی دعا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ یہ آج توبہ کا بیان سنا، ہم سب کو یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، اور اے اللہ پوری امت کو آپ اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے، اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سورج پچھم سے نکلے اس سے پہلے امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام
امت کے لیے بہت بہترین کام، اس کام میں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ان کو اپنے اپنی مسجدوں میں مقامی کام میں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں بہنوں کو بھی اس کام میں جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ راتوں کو کھانے کے بعد گھر گھر تعلیم زندہ ہو، ایسی اللہ سب ماں بہنوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں عورتیں آ کر سناتی ہے کہ گھر میں جب تعلیم شروع کی کسی نے شراب چھوڑ دیا، کسی نے جوا چھوڑ دیا۔ اللہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر امت غفلت میں ہے اللہ امت کو اس کی توفیق عطا فرما۔ مسجد وار جماعتوں میں بھی امت کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دین پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی کامیاب فرما اور دینی تعلیم میں بھی کامیاب فرما۔ اللہ یہ جتنے مدرسے والے کام کر رہے اللہ ان کی آبیاری فرما دے، آپ غیب سے مدد نازل فرما دے۔ کشمیر سے ہمارے قاری صدیق صاحب اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اللہ حضرت کو مکمل شفا عطا فرما۔ پر آپ نے میری والدہ کے نام سے ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا ہے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اے اللہ ان کے مدرسے میں پوری طرح کامیابی عطا فرما اور آخری عید تک معاملہ پہنچ جائے، اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ الہ العالمین سب اہل خیر حضرات کو کشمیر کے اس مدرسے کی طرف جو بھی نیا شروع ہو رہا ہے، وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوگی۔ میری مرحومہ والدہ کے نام سے انہوں نے مدرسہ تعمیر کی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ حضرت قاری صاحب کو جو کشمیر سے تشریف لائیں، اللہ قاری صدیق صاحب کو اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما، خصوصی آپ کی مدد ان کے ساتھ نازل فرما، امت کو ان کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو آپ شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہم پر حالات سب پر چل رہے ہیں، ہمارے حالات میں ہماری مدد نازل فرما۔ اور اللہ ظالموں کے ساتھ ہم نمٹنا نہیں چاہتے، ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اور آپ کریں گے تو اللہ ہوگا تو ادھورا ہوگا اور آپ کریں گے تو اللہ پورا ہی کریں گے۔ اے اللہ حکومت ہمارے لیے کون سی بہتر ہے وہ آپ ہی مقدر فرما، ہماری غیب سے مدد نازل فرما۔ مدارس مکاتب خانقاہ ہیں تبلیغی جماعت سب کی آبیاری فرما، سب کے لیے مدد نازل فرما۔ جتنی جماعتیں اللہ کے راستوں میں کام کریں ان پر مدد نازل فرما۔ جتنے لوگ مدرسے کے علماء چندے کے لیے نکلے امت کے بچوں کے کام کے لیے اللہ ان کی بھی تو مدد نازل فرما۔ جو لوگ اس کے لیے کر رہے ہیں، خاص کر ہمارے محمد بھائی یونائٹڈ نے ابھی پچھلے ہفتے ایک جو ہے اے اللہ ہریانہ کے مدرسے کو دوستوں سے مل کر کافی مدد کروائی۔ اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، ان کی مرحومہ بیٹی فاطمہ، ان کے والد، ان کی ماں والدہ، ان تمام کی آپ مغفرت فرمائیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ انہوں نے جو مدرسے کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مرحومی کو اس کا ثواب پہنچا دے، اپنے فضل و کرم سے امت کو ان مدارس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ہمارے مرحومین میں خاص کر ہماری والدہ، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ ان کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار، والد، ماموں، ممانی، چچا چچیاں، خالہ خالو، پھوپھی پھپھڑ، ان کی اولادیں، دوست احباب، اساتذہ، اے اللہ سب کی آپ مغفرت فرما دیں، پوری امت کی آپ مغفرت فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ جو لوگ آن لائن پوری دنیا میں سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی، جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، ہر ایک کی نیک جائز تمنا پوری فرما۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں کنواریاں ہیں یا بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے اللہ سب کی غیب سے مدد نازل فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی نیک اور جائز تمنا پوری فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔